وضو کا عملی طریقہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کا عملی طریقہ 11 مدنی پھول۔ نمبر 1، نیت۔ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے۔ وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے۔ نیت نہ ہو تب بھی وضو ہو جائے گا مگر ثواب نہیں ملے گا۔ وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، لہٰذا دل میں اس طرح نیت کیجیے کہ میں حکم الہی عز و جل بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ نمبر 2، مسواک کرنا۔ کم از کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کیجیے اور ہر بار مسواک کو دھو لیجیے۔ مسواک موجود ہو تو انگلی سے دانت مانجنا ادائے سنت و حصول ثواب کے لیے کافی نہیں۔ ہاں، مسواک نہ ہو تو انگلی یا کھرکھر یعنی کھردرا کپڑا ادائے سنت کر دے گا۔ عورتوں کے لیے مسواک موجود ہو جب بھی مسی کافی ہے۔ مسی ایک قسم کا منجن جسے عورت بطور سنگھار استعمال کرتی ہیں۔ نمبر 3، پانی چپڑنا۔ اعضاء دھونے سے پہلے ان پر بھیگا ہاتھ پھیر لے کہ پانی جلد دوڑتا ہے اور تھوڑا پانی بہت کا کام دیتا ہے۔ اسراف سے بچنے میں یہ مددگار ہوگا اور فی زمانہ ٹوٹی پر ہاتھ رکھنا اور ضرورتاً کھولنا پھر بند کرنا بھی پانی ضائع کرنے سے بچائے گا۔ خصوصاً سردی میں اس کی زیادہ حاجت ہے کہ اعضاء میں خشکی ہوتی ہے۔ بعض اوقات بہتی دھار بیچ میں جگہ خالی چھوڑ دیتی ہے۔ نمبر 4، ہاتھ پہنچوں تک دھونا۔ اب دونوں ہاتھ 3 بار پہنچوں تک دھوئیں۔ نل بند کر کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی کیجیے۔ ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ نمبر 5، کلی کرنا۔ اب سیدھے ہاتھ کی 3 چلو پانی سے ہر بار نل بند کر کے اس طرح 3 کلیاں کیجیے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر حلق کے کنارے تک پانی بہہ جائے۔ 3 چلو سے 3 بار کلی کرنا۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا سنت ہے۔ روزہ ہو تو چلو میں پانی قدرے کم لیں تاکہ منہ میں اسے گھمائیں اور حلق سے نیچے نہ اترے۔ سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا مستحب ہے۔ نمبر 6، ناک میں پانی چڑھانا۔ پھر سیدھے ہی ہاتھ کے 3 چلو۔ اب ہر بار آدھا چلو پانی کافی ہے سے ہر بار نل بند کر کے 3 بار ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھائیں۔ اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیں۔ نمبر 7، چہرہ دھونا۔ 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئیں کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اگر داڑھی ہے اور احرام باندھے ہوئے نہیں ہے تو نل بند کرنے کے بعد اس طرح خلال کیجیے کہ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل کر کے سامنے کی طرف نکالیں۔ نمبر 8، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ پھر پہلے سیدھے ہاتھ انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کر کے کوہنیوں سمیت 3 بار دھوئیں۔ اسی طرح پھر الٹا ہاتھ دھو لیجئے۔ دونوں ہاتھ آدھے بازو تک دھونا مستحب ہے۔ اکثر لوگ چلو میں پانی لے کر پہنچے سے 3 بار چھوڑ دیتے ہیں کہ کوہنی تک بہتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح کرنے سے کوہنی اور کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے، لہٰذا بیان کردہ طریقے پر ہاتھ دھوئیے۔ اب چلو بھر کر کوہنی تک پانی بہانے کی حاجت نہیں، بلکہ بغیر اجازت صحیحہ ایسا کرنا یہ پانی کا اسراف ہے۔ نمبر 9، سر کا مسح کرنا۔ پورے سر کا ایک ہی بار مسح کرنا۔ کانوں کا مسح کرنا سنت ہے۔ سر کا مسح کرنے سے قبل ٹوٹی اچھی طرح بند کرنے کی عادت بنا لیجئے۔ بلا وجہ نل کھلا چھوڑ دینا یا ادھورا بند کرنا کہ پانی ٹپک کر ضائع ہوتا رہے اسراف ہے۔ اب نل بند کر کے سر کا مسح اس طرح کیجئے۔ دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجئے۔ پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی تک اس طرح لے جائیں کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں۔ پھر گدی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیں۔ کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل مس نہیں ہونے چاہیے۔ پھر کلمے کی انگلیوں سے کانوں کی اندرونی سطح کا اور انگوٹھوں سے کانوں کی باہری سطح کا مسح کیجیے۔ چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کیجیے۔ انگلیوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کیجیے۔
سر پر مسح کا ایک طریقہ یہ بھی تحریر ہے، اس میں بالخصوص اسلامی بہنوں کے لیے زیادہ آسانی ہے، چنانچہ لکھا ہے مسح سر میں ادائے سنت کو یہ بھی کافی ہے کہ انگلیاں سر کے اگلے حصے پر رکھے اور ہتھیلیاں سر کی کروٹوں پر اور ہاتھ جما کر گدی تک کھینچتا لے جائے۔ نمبر 10، ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک، بلکہ مستحب ہے کہ آدھی پنڈلی تک 3 بار دھو لیجئے۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے، خلال کے دوران نل بند رکھیے۔ اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں سے سیدھے پاؤں کی چھنگلیاں کا خلال شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کیجیے اور الٹے ہی ہاتھ کی چھنگلیاں سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھنگلیاں پر ختم کر لیجیے۔ نمبر 11، وضو کے بعد کے مدنی پھول۔ اعضائے وضو بلا ضرورت نہ پوچھیے، اگر پوچھنا ہو تب بھی بلا ضرورت بالکل خشک نہ کیجیے، کچھ تری باقی رکھیے کہ بروز قیامت نیکی کے پلڑے میں رکھی جائے گی۔ وضو کے بعد ہاتھ نہ جھٹکیں کہ شیطان کا پنکھا ہے۔ بعد وضو میانی یعنی جامے کا وہ حصہ جو پیشاب گاہ کے قریب ہوتا ہے پر پانی چھڑکنا مستحب ہے۔ پانی چھڑکتے وقت میانی کو کرتے کے دامن میں چھپائے رکھنا مناسب ہے، نیز وضو کرتے وقت بھی، بلکہ ہر وقت پردے میں پردہ کرتے ہوئے میانی کو کرتے کے دامن یا چادر وغیرہ کے ذریعے چھپائے رکھنا حیا کے قریب ہے۔